مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت ان سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ ان من العلم جہلا۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے مگر بڑا ہی جامع معنی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض علم ایسے ہیں جو در حقیقت جہالت ہے، دیکھنے میں علم ہے لیکن حقیقت میں جہالت ہے، اور بدترین جہالت ہے۔ یعنی ایک جہالت تو وہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو جانتا نہ ہو، لیکن دوسری جہالت جو زیادہ سنگین ہے وہ یہ کہ بظاہر جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود اس کا یہ علم حقیقت میں جہالت ہے۔ اس میں ایک تو وہ علوم آتے ہیں کہ جن کے حاصل کرنے کو شریعت نے منع کیا۔ شریعت نے جن علوم کے حاصل کرنے کو منع کیا کہ اس چکر میں مت پڑو، اس میں آدمی لگ جائے تو حقیقت میں وہ جہالت ہے۔ جیسے علم نجوم ہے، علم کیمیا ہے۔ کیمیا سے مراد وہ جو پرانے زمانے کی کیمیا ہوتی تھی، جو مٹی کو سونا بنانے والی۔ تو یہ علوم جو ہیں یہ ایسے ہیں جن میں مشغول ہونے کو شریعت نے منع کیا، کہ جو آدمی شریعت کے منع کرنے کے باوجود ان علم کے چکروں میں لگا ہوا ہے تو وہ حقیقت میں جہالت ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو کیوں اس فکر میں پڑتا ہے۔ اور دوسرا جو زیادہ ہم لوگوں سے متعلق مفہوم ہے اس حدیث کا وہ یہ کہ ایک بات معلوم تو ہے، علم میں ہے، جانتے ہیں، لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں۔ تو جب علم کے اوپر عمل نہیں اور وہ علم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر رچایا اور بسایا نہیں، اس کو اپنا زندگی کا طریقہ بنایا نہیں، تو وہ علم در حقیقت علم نہیں، وہ جہالت ہے، وہ جہل ہے۔ کیونکہ علم وہی کارآمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ جس علم کے ساتھ عمل بھی ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، علم ہے، لیکن پڑھتا نہیں، تو یہ علم بجائے اس کے کہ کارآمد ہوتا یہ الٹا جہالت سے بھی بدتر ہو گیا، اس واسطے کہ اگر ایک شخص ایسا ہوتا، فرض کرو کہ کسی ایسی دور افتادہ جگہ میں رہتا ہے کہ جہاں اس کے پاس اطلاعات پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں، افریقہ کے کسی جنگل میں آباد ہے، ویسی قبیلے کے اندر،
تو وہاں اگر فرض کرو اس کو یہ پتہ نہ ہو، علم نہ ہو کہ نماز فرض ہے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی معافی ہو، اس واسطے کہ اس کو علم ہی نہیں ہو سکا، حکم پہنچ ہی نہیں سکا۔ لیکن جس کو پہنچ گیا اور علم حاصل ہو گیا، اب وہ اگر اس پر عمل نہ کرے تو اس کی پکڑ زیادہ اس شخص کے مقابلے میں۔ ایسے ہی دنیا کے شریعت کے ہر حکم کے بارے میں ہے تو معلوم ہے کہ فلاں کام گناہ ہے، بے پردگی گناہ ہے، بد نظری گناہ ہے، نگاہ کا غلط استعمال کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، حسد کرنا گناہ ہے، اور یہ جاننے کے باوجود آدمی ان گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتا، اہتمام نہیں کرتا، تو یہ علم جو ہے یہ میرا علم کارآمد نہیں، یہ جہالت ہے۔ ویسے تو علم کی اتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، آپ کو پیچھے خطابات میں آپ کے سامنے بیان بھی کی کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، علماء کی کتنی بڑی فضیلت ہے، علماء کو ورثۃ الانبیاء قرار دے دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کے وارث، اتنے فضائل علم اور عالم کے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے اعوذ باللہ، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس شخص سے دہکائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا، اعوذ باللہ اعوذ باللہ، سب سے پہلے جہنم جس سے دہکائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عالم تو تھا، جانتا تھا، قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب سمجھتا تھا، احادیث کا مطلب سمجھتا تھا، فقہی مسائل سے واقف تھا، وعظ اور تقریر کیا کرتا تھا، تصنیف اور فتویٰ دیا کرتا تھا، لیکن اعوذ باللہ اس کے اوپر عمل نہیں تھا، عمل نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے وہ علم بجائے اس کے کہ کارآمد ہوتا، الٹا اس کے لیے وبال کا ذریعہ بن گیا۔ یہ ہے علم جو جہالت ہے۔ اسے تو جاہل اچھا کہ کم از کم وہ ان تفصیلات سے واقف نہیں، تو اس عمل میں کمزوری ہو گئی، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی وقت معافی ہو جائے۔ لیکن علم کے ساتھ یہ بدعملی یا بے عملی اعوذ باللہ یہ ہے جس کو فرمایا کہ علم ان من العلم جہلا، یہ علم در حقیقت جہالت۔ علم اپنی ذات میں کوئی فضیلت کی چیز نہیں، نفس علم تنہا جان لینا، جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہ ہو۔ ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر ایک عجیب طریقہ اختیار کیا قرآن کریم نے، یہودیوں کا ذکر کیا۔ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ یہ یہودی جانتے ہیں کہ جو شخص یہ چیز خریدے گا تو اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو پہلے شروع میں کہا یہودی جانتے ہیں اس بات کو، پھر آگے کہا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخر میں جا کے قرآن کریم میں کہا کہ لو کانوا، کاش کہ وہ جانتے، جس کے معنی نہیں جانتے۔ تو شروع میں تو کہا کہ جانتے ہیں، اور آخر میں کہا کہ کاش کے جانتے، یعنی نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے ان من العلم جہلا، کہ ہاں جانتے اس معنی میں تو ہیں کہ حقیقت حال کا پتہ ہے، لیکن چونکہ اس کے مطابق عمل نہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا نہیں، اس واسطے گویا کہ نہیں جانتے، وہ علم حقیقت میں علم ہے نہیں، جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو انسان کا۔ اور اللہ ہمارے حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ تنہا علم جان لینا اگر انسان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا
تو شیطان سب سے بڑا افضل مخلوق، ابلیس اس سے زیادہ کون جانے گا؟ وہ سارا علم اس کو حاصل ہے، یہاں تک کہ قرآن کا، سنت کا اور جتنے علوم ہیں وہ اس کو حاصل ہے، ملائکہ کا معلم رہا، فرشتوں کا، اتنا علم اس کو حاصل ہے، لیکن وہ علم کارآمد نہ ہو سکا، اس واسطے کہ اس علم کے ساتھ عمل نہیں تھا، محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا۔ پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا تھا، حضرت حکیم رحمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کے اندر 3 عین ہیں، عالم بہت بڑا ہے اور عارف بھی بہت بڑا، معرفت بھی حاصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب مطرود ہو رہا ہے، راندہ درگاہ ہو رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، اس وقت بھی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ گیا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے، مجھے زندگی دے دیجئے۔ تو یہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، عین غضب کی حالت میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ لی جائے اور وہ ان کی مصلحت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات، اس بات کی معرفت حاصل تھی، اس لیے عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا اور عابد بھی تھا، عبادت بہت کی، لیکن فرمایا 3 عین تھے، ایک عین کی کثر تھی اور وہ یہ کہ عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو یہ جو اس نے اپنی دلیلیں پیش کرنی شروع کی تھی کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اس دلیل کے چکر میں نہ پڑتا، بلکہ سوچتا کہ جس مالک نے اس کو پیدا کیا اور اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو سجدہ کر، تو میرا کام یہ ہے کہ سجدہ کروں، میری عقل میں آئے کہ نہ آئے، میری سمجھ میں آئے کہ نہ۔ عشق نہیں تھا۔ تو اقبال مرحوم بھی بعض اوقات بڑی حکیمانہ باتیں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا انہوں نے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، جو دل عقل کا غلام ہو، عقلی دلائل کا، عقلی حکمتوں کا، وہ نہ قبول کر، وہ دل چاہیے جو عشق والا دل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھنے والا دل ہو، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو بھائی اگر علم تنہا ہوتا تو اس علم کا تو کوئی دمڑی نہیں اٹھتی جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو، عشق نہ ہو اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک تنہا علم کارآمد نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن کریم نے عجیب انداز سے ذکر کیا ہے ایک یہودی عالم کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو سناؤ قصہ اس شخص کا، بلعام بن باعور یہ یہودی عالم تھا، اس کا ذکر کیا قرآن کریم نے، اس کا قصہ سناؤ ان کو، الذی آتیناہ آیاتنا، کہ ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی، یعنی آیات کا علم دیا تھا، تورات کا علم دیا تھا، فانسلخ منہا، وہ علم حاصل کر لیا، لیکن اس علم سے اور علم کے تقاضوں سے یہ نکل کے بھاگ گیا، اپنے آپ کو اس سے نکال لیا، فأتبعہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کا مقام بہت بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملانا پسند کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث، العیاذ باللہ العظیم، کتے کی مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کی جس کو آیات کا علم دیا گیا، لیکن وہ اس سے نکل کے اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات کے پیچھے لگا لیا، خواہشات کے تابع بنا لیا۔ اس لیے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان من العلم جہلا، علم بعض علم جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ جان بوجھ کر آدمی ایسے اس کام کا ارتکاب کرے جس کے بارے میں جانتا ہے کہ گناہ ہے، جانتا ہے کہ حرام ہے، جانتا ہے کہ برا ہے،
اس کے باوجود اس کا ارتکاب کر رہا ہے، اس سے بڑی جہالت اب کیا ہو؟ فَإِن كُنتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنتَ قَدْ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ وَإِن كُنتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ اگر تم نہیں جانتے تو نہ جاننا ایک مصیبت، لیکن اگر جانتے ہو تو اور بڑی مصیبت ہے کہ جاننے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ بچائے، یہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو علم کا مشغلہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علم کے مشغلے کے ساتھ وابستہ فرما دیا، محض اپنے فضل و کرم سے، ہماری کوئی طلب نہیں تھی، استحقاق نہیں تھا، اس سے لگا دیا، وابستہ کر دیا۔ لیکن ڈرنے کی بات کہ یہ اللہ بچائے، یہ علم جس طرح فضیلت کا سبب بن سکتا ہے، آخرت میں انسان کے خلاف حجت کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اعوذ باللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو، اسی لیے قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ایسے علم سے جو نافع نہ ہو، جس کا فائدہ نہ پہنچے، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس سے تو نہ حاصل ہونا بہتر تھا کہ جو آدمی کو حاصل ہو اور پھر انسان کو نفع نہ پہنچائے۔ الحمد للہ۔ در مختار کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے آواز دی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، فقہائے مجتہدین میں سے ہیں، محدث، مفسر، فقیہ بہت بڑے۔ تو ان کو کسی نے پیچھے سے آواز دی، یا فقیہ کہہ کر، فقیہ فقہ کا علم رکھنے والا، اے فقیہ کہہ کر آواز دی۔ تو حضرت حسن بصری نے جواب ہی نہیں دیا، تو کس نے پھر آواز دی یا فقیہ کہہ کر، اور پھر آ کر کسی طرح کہا کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا، اورأیت قد رأیت فقیہا قط، ارے کیا کبھی تو نے کسی فقیہ کی شکل بھی دیکھی ہے؟ مجھے فقیہ کہہ کر خطاب کر رہا ہے، فقیہ کر کے کہہ کے مجھے بلا رہا ہے، فقہ کا عالم کہہ کر بلا رہا ہے، فقہ کے عالم کو دیکھا بھی ہے کبھی؟ تو اس نے پوچھا کہ حضرت فقیہ تو اسی کو کہتے ہیں جس کو فقہ کا علم ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقہ کا علم دیا، اس لیے فقیہ کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، فقیہ در حقیقت وہ ہے کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، یہ تعریف فرمائی کہ فقیہ وہ ہے جس کو دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت کی رغبت ہو، آخرت کی طلب ہو، آخرت کی رغبت ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہو، وہ ہے فقیہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو فقہ بہت جانتا ہو، فقہ کی جزیات اور مسائل بہت یاد ہو، کتابیں لکھ رکھی ہوں، فتوے دیتا ہو، بلکہ یہ تعریف کی کہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ، جو دنیا کی بے رغبت رکھتا ہو، آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہو، وہ ہے فقیہ۔ تو یہ ہے حقیقت علم کی۔ علم بغیر عمل کے اور بغیر تواضع کے، بغیر اخلاق فاضلہ کے، یہ علم بے وقعت کی، اس سے کوئی حاصل نہیں۔ یہ تو ہے علماء کی بات۔ عوام بھی یہ نہ سمجھے، عام مسلمان، کہ بھائی چلو بچ گئے، اس سے پکڑا جائے گا تو مولوی پکڑا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھو، علم جو جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ علم اصطلاحی علم نہیں کہ مولوی ہی جب بنے آدمی درس نظامی کا پورا، تب اس کے اوپر یہ فضائل اور یہ وعیدیں وارد ہوتی ہوں۔ نہیں، جس بات کا بھی تم کو علم ہے، دین کی جس بات کا بھی علم ہے، اس کے تم عالم ہو۔ تمہیں پتا ہے نماز فرض ہے، تو نماز کی فرضیت کے عالم ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ نگاہ کو غلط جگہ ڈالنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس مسئلے کے تم عالم ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ غیبت حرام ہے، تو غیبت کے حرام ہونے کے تم عالم ہو۔ اور بڑی تعداد میں دیے جا رہے ہیں اور بڑا وزن کر کر کے دیے جا رہے ہیں، تو اس واسطے یہ چونکہ زیادہ ہیں انگارے، زیادہ ضرور کھاؤں گا۔ یہ انگارے چونکہ زیادہ ہیں، اس واسطے ضرور کھاؤں گا، یہ مطلب نکلا اس کا۔ یہ ہے ان من العلم جہلا۔
یہ جنت کی طرف بلانے والا، ہم تو اس جہنم کی طرف جائیں گے. یہ ہے ان من العلم جہلا. تو علم صرف وہ اصطلاحی علم نہیں جس کے بعد آدمی باقاعدہ عالم کہلاتا ہے. جس بات کا بھی، شریعت کے جس مسئلے کا بھی تمہیں علم حاصل ہے تم اس کے عالم ہو، اور جب عالم ہو تو اس کے اوپر عمل اگر نہ کیا تو تمہارے علم میں شیطان کے علم میں کوئی فرق نہیں، ابلیس کے علم میں تمہارے علم میں کوئی فرق نہیں. جانتا وہ بھی تھا مگر چھوڑ بیٹھا جان بوجھ کر، اور جانتے تم بھی ہو اور تم نے بھی چھوڑ بیٹھے، تم بھی چھوڑ بیٹھے. جتنے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان سب کا ذرا جائزہ لے کر دیکھ لو. ان سب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ صاحب یہ ہے تو گناہ تو ہے جی، بس کیا کریں، ہے تو گناہ، باقی یہ کہ لوگ کرتے ہیں، ماحول بن گیا ہے لہذا ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر یہ کام ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ یہ کہے کہ صاحب کیونکہ ماحول اس طرف جا رہا ہے لہذا ہم تو اسی طرف جائیں گے. ارے اگر یہ کام ہوا ہوتا تو کوئی نبی، کوئی پیغمبر دنیا میں اپنی دعوت نہ پھیلا سکتا. جب حضور افضل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تنہا سارا ماحول کس طرف جا رہا تھا، سارا معاشرہ کس طرف جا رہا تھا، لیکن جہالت کی طرف، گمراہی کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعمالیوں کی طرف، فسق و فجور کی طرف تنہا اٹھ کھڑے ہوئے اور سیلاب کا منہ موڑا کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے. فرمایا خطاب کرتے ہوئے کہ لوگوں میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جیسے جب کوئی شخص آگ جلائے تو اس میں پروانے آ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں آگ کے اندر، تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے جہنم کی، اور اس کی طرف تم اس طرح جا کر جہنم کی آگ میں گر رہے ہو جیسے کہ پروانے گرا کرتے ہیں، اور میں تمہاری کولی بھر بھر کر پیچھے سے کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکتا ہوں کہ اس جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی طرف مت جاؤ. اس طرح کر کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو بچایا. اگر آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے صحابہ کرام و بزرگان دین یہ کام نہ کرتے اور ماحول اور معاشرے کے بہاؤ پر بہ پڑتے تو آج ہم اور آپ یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے نہ ہوتے. خدا جانے اللہ بچائے کفر و شرک کی کس گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے. انہوں نے ماحول کے طوفانوں کا رخ موڑا اور ہمیں یہ سکھایا کہ زمانہ بات نہ سازت تو بات زمانہ ستیز، کہ زمانہ اگر تیرے ساتھ نہیں چلتا تو زمانے کے ساتھ تیری جنگ ہے اور تجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جب تک کہ یہ احساس پیدا نہیں ہوگا، یاد رکھو یہ علم، یہ معلومات جو کچھ بھی حاصل ہوتی ہیں یہ سب جہالت رہے. اب یہاں جو ہم آپ جمع ہوتے ہیں یہ بھی صرف علم حاصل کرنے کے، دین کا علم حاصل کرنے کے. تو جو بات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا بزرگان دین کے ارشادات، اس سے علم حاصل ہوتا ہے. اب یہ علم اسی وقت کارآمد ہے جب اس کے اوپر عمل ہو، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، تب تو ہے کارآمد، ورنہ یہ جہالت ہے. انما من العلم جہالت. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے علم کو نافع بنائے، وہ علم بنائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، وہ علم بنائے جو اس کی رضا کے مطابق. ارے تھوڑا علم ہو لیکن عمل ہو اس کے ساتھ، وہ 1000 درجہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بڑا علم ہو اور عمل نہ ہو. ہمارے آپ جانتے ہو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ہم سب کے گویا شیخ المشائخ اور ہمارے سلسلے کے وہ بزرگ جن کے سے تمام ہمارے مشائخ نے فیض حاصل کیا، یہ باقاعدہ عالم دین اصطلاحی نہیں تھے. تو وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہو باقاعدہ اور سند لی اور عالم بنے ہو، لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہما، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ علم کے جن کا نام سے
جن کے نام سے قسمیں کھائی جاتی تھی جن کے علم کی، سب علم حاصل کرنے کے بعد پہنچے حضرت حاجی صاحب کی خدمت، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، اور جا کر اپنی اصلاح کے لیے ان سے رجوع کیا۔ تو کسی نے حضرت نانافی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے، عالم آپ اور حاجی صاحب تو عالم بھی پورے نہیں، حاجی صاحب روز کھاتے ہیں، تو ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے اٹھا کر بادام ہمارے منہ میں رکھ دیا کہ لو یہ ہے بادام۔ تو ہمیں شریعت کے بادام کا پتہ تھا، اس کے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، فقہی مسائل کیا ہوتے ہیں، یہ سب باتیں معلوم تھی، لیکن وہ شریعت ہماری زندگی کے اندر رچی اور بسی نہیں تھی، طبیعت نہیں بنی تھی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا نہیں تھا۔ انہوں نے ڈھالا ہوا تھا اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق۔ ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے شریعت کا بادام ہمارے حلق سے اتار دیا، اس واسطے گئے ان کے پاس۔ تو اس واسطے علم ہمیشہ تنہا فضیلت کی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو، اور اگر کسی کے پاس عمل ہے تو چاہے اصطلاحات اس کو معلوم ہو کہ نہ ہو، وہ یقیناً 1000 درجہ بہتر ہے۔ دیکھو جانتے ہو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ہر صحابی کا درجہ وہ ہے جو صحابہ کے بعد آنے والی جتنی نسلیں ہیں ساری عمر علم کے سمندر میں غوطے لگائیں اور عبادت کے اندر مصروف رہیں تو بھی صحابیت کا مرتبہ حاصل نہیں کرتا۔ جس نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ایمان کے ساتھ اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، یہ صحابیت کا جو شرف حاصل ہوا، چاہے عربی اور دیہاتی کیوں نہ، تو وہ شرف اس کو حاصل ہوا، وہ پھر بعد میں کسی کو نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا علامہ ہو اور کتنا بڑا صوفی ہو، کتنا بڑا ولی اللہ ہو، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ۔ لیکن صحابہ کرام میں ایسے بھی صحابہ کرام تھے کہ ان کو اگر قرآن شریف سامنے رکھ دو تو قرآن شریف دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں، ایسے بھی تھے صحابہ کرام، جتنا یاد ہے وہ یاد ہے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، ایسے بھی صحابہ کرام تھے۔ لیکن باوجود اس کے کہ علم نہیں، اصطلاحی علم نہیں، لیکن اس کے باوجود فضیلت میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اس واسطے کہ علم اگرچہ نہیں تھا لیکن عمل تھا۔ تو معلوم ہوا کہ علم اصطلاحی وہ نجات کے لیے ضروری نہیں، لیکن عمل نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو تنہا علم اصطلاحی حاصل کرنے کے بعد اگر عمل نہ ہو تو پھر نجات نہیں۔ یہ ہے ان من العلم جہلا۔ یہ پتہ ہے کہ صاحب حلم بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ حلم کا معنی ہے غصے پر قابو پانا اور غصے کو بے محل استعمال نہ کرنا، یہ حلم جس کو تحمل بھی کہتے ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے، اور یہ صفت ہے جو علم کو زینت بخشتی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اے اللہ مجھے علم سے میری مدد فرما اور حلم سے میری مجھے زینت عطا فرما، علم کی زینت عطا فرما۔ یہ پتہ ہے علم حاصل ہے، لیکن عمل نہیں۔ علم نے تکبر پیدا کر دیا اور اس تکبر کی وجہ سے ہر ایک کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ علم حاصل ہوا لیکن یہ علم کوئی کارآمد نہیں، اس واسطے کہ اس کے اوپر عمل نہیں۔ وہ علم کی فضیلت جانتا ہے لیکن علم کو استعمال نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر۔ اعوذ باللہ۔ تواضع کی فضیلت معلوم ہے کہ تواضع کے اتنے بڑے درجات ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن تواضع خود حاصل نہیں، تکبر دل میں بھرا ہوا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے، دوسرے سے معاملہ جو ہے بائی کا کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے۔ تو یہ علم کیا ہے؟ یہ وبال ہے، اعوذ باللہ۔ یہ علم جو ہے وہ جہال ہے۔ اتنا چھوٹا سا جملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن معانی کی کائنات اس میں پوشیدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں معلوم ہیں
عمل کرنا، جو چیزیں دین کی معلوم ہیں اس کا جائزہ لو، جائزہ لے کر دیکھو کہ کس بات پر عمل ہے، کس بات پر عمل نہیں۔ جس بات پر عمل ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یا اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس پر عمل کی توفیق دی۔ جس پر عمل نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فنعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين آمين برحمته. ولأضلنهم ولأمنينهم نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو